ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. چھوٹے بچے بالکل پیچھے دوسری لائن میں بیٹھے، پیچھے ہو جائے علی، پیچھے ہو جائے شاباش، بچوں کے ساتھ بیٹھے. تلاوت کلام پاک کے بعد میں منقبت کے لیے برادر عزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ منقبت کے لیے آئیں اور منقبت پڑھیں. بے شک نہیں بیٹھے رہیں اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے منقبت ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہم اپنے مسابقے کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اعمال بھی ہم نے کرنے ہیں شعبان کے حوالے سے، اور دعائیں قرآن بھی پڑھنی ہے، اور باقی بھی مصروفیات جیسے ہیں ہماری وہ چلتی ہیں. ابھی منقبت کے لیے حسین سلطان ہمارے سامنے منقبت پیش کریں گے. ان کی منقبت پیش کرنے سے پہلے ایک دفعہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. موت جینے کی دے گی دعائیں، زندگی ناز اٹھائے گی لیکن دعائیں، زندگی ناز اٹھائے گی لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف، تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف، تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. جائے پیدائش مرتضیٰ پر اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جی، بہت خوب. خداوند متعال توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام شرکت کنندگان کے توفیقات میں خداوند متعال صدقہ چہردہ معصومین علیہ السلام اور آج کی شب کے صدقے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ابھی ہم تلاوت کلام پاک بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد منقبت بھی ہو گئی، اس کے بعد مسابقے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس میں میں تھوڑی سی تفصیل بتا کے مسابقے کو شروع کرتے ہیں.
تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سال بھی یہ مسابقہ برگزار کیا تھا اور اس میں یہ 3 حصے ہم نے بنائے تھے. امام زمانہ سرکار کی کیونکہ ولادت بسعادت ہے تو اس میں ہم نے معرفت امام زمان یعنی وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے ایک سیشن بنایا ہے. دوسرا سیشن جو ہے وہ فقہی مسائل کے حوالے سے ہے اور تیسرا سیشن جو ہے وہ جنرل نالج کے حوالے سے ہے. ہمارے پاس 5 ٹیمیں اس دفعہ ماشاءاللہ اور پہلا جو سیشن ہے معرفت امام زمان اس میں ہم ہر ٹیم سے ہیں ہمارے پاس 3 نفر ہیں تو ان 3 نفر میں سے ہر نفر سے 3 نفر. دوسرے سیشن میں 5 سوال ہوں گے اور تیسرے سیشن میں بھی 5 سوال ہوں گے. کچھ اس کی قواعد و ضوابط کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو پہلا سیشن ہوگا اس میں 3 نفری جو سوال ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی مشاورت نہیں ہوگی. جس بندے سے پوچھا جائے گا سوال وہی بندہ جواب دے گا اور اگر اس کی ٹیم کا کوئی ساتھ بچہ یہ کہے کہ میں سے تھوڑی سی نقل لگوا لوں اور بتا لوں تھوڑا سا ہنٹ دے لوں تو وہ بلا تفریق بھی اس کیس کے ایک سوال کے نمبر کم ہو جائیں گے پہلے راؤنڈ میں پہلے سیشن میں. لیکن دوسرے دونوں سیشن جو ہیں ان میں آپ پوری ٹیم آپس میں مشورہ کر کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور ٹائم کتنا ہوگا سوال کا جواب دینے کے لیے 15 سیکنڈ ہوں گے سوال کا جواب دینے کے لیے اور 15 سیکنڈ کے بعد سٹاپ واچ لے کے بیٹھے ہیں برادر. 15 سیکنڈ کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی. جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو 5 تک ہم کاؤنٹنگ کریں گے. ٹوٹل 20 سیکنڈ کا وقت ہوگا. اس 20 سیکنڈ کے وقت میں آپ نے جواب اپنا کلیئر کرنا ہے. اگر تو کلیئر ہوگا تو سب جو پیچھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب میں کلیئر کا آپشن دوں گا کہ یہ کلیئر ہے تو درود شریف پڑھیں گے سب. جب جواب صحیح ہوگا سن لیں جواب جب صحیح ہوگا تو پیچھے سے سب کی صدا درود شریف کے ساتھ آئے گی اور اگر جواب غلط ہوا پھر درود شریف نہیں پڑھا جائے بلکہ درود شریف پھر بھی پڑھیں گے بعض اوقات نہیں بھی پڑھیں گے لیکن صحیح جو ہوگا وہ صرف کیونکہ آج کی شب جو ہے درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور ویسے بھی محمد والے محمد کی ذات پہ درود شریف پڑھ جائے تو بہت زیادہ نیکیاں بھی ملتی ہیں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ایک بلند صلوات اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو اگر بچے جو آپ صحیح دے رہے ہوں گے تو تب بھی اور اگر جو آپ صحیح دے رہے ہوں تب بھی ان کو پسند کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ آیا وہ کتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنا سوال کا جواب دے ہیں. آخری بات وہ یہ کہ ان 3 مرحلوں کے بعد ان 3 راؤنڈز کے بعد جو پیچھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بچے یا بڑے ان کے لیے بھی ایک سیشن ہم نے رکھا ہے اور اس میں آزاد سوال ہیں. وہ یہ جو کتابچہ ہم نے اس دفعہ بنایا ہے چاہے تو اس کتابچے سے سوال ہوگا تو اس کے جو ریلیٹڈ جواب ہے وہی دیں یا اپنے حافظے کے مطابق جس برادر کو جواب آتا ہوگا آگاہ کرے گا اس کو سوال کا جواب دینے کا حق ہوگا اور جس کا جواب ٹھیک ہوگا اسے انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی انعام رکھے جو پیچھے آزاد شرکت کنندگان ہیں ان کے لیے بھی انعامات کا ایک بھروسہ ہے کہ ان کو بھی انعامات دیا جائے گا. تو کوشش کریں اپنے حافظے کو مرور دیں حافظے کی وہ کریک والا بٹن دبائیں کہ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کا حافظہ کلیئر ہو جائے کہ اس میں سے آپ آسانی کے ساتھ جواب کچھ سنیں ادھر سے جو بچوں سے ہو رہے ہیں سوال اور کچھ پھر اپنا حافظہ کلیئر کریں تاکہ آپ سے بھی سوال کیے جائیں اور انعام کے حقدار بن سکیں. بلند صلوات معرفت والا یہ میں کہہ رہا تھا مسئلہ اب وہ ہاتھ میں پکڑ لیا سامنے پیار میں آئے گی وہاں لکھا نہیں صحیح نہیں آئے گی پکڑنا پڑے گا.
اچھا آپ نے پہلا راؤنڈ شروع کرنے کے لیے 10 کا پہلے راؤنڈ ہے. ہاں جی پہلا راؤنڈ شروع کرنے کے لیے پہلے 3 سوال ایک کر دیے. ہاں جی 3 سوال ایک نفر سے 3 سوال پھر دوسرے نفر سے 3 سوال. یعنی یہ پہلے ایک راؤنڈ میں پہلے سب راؤنڈ. سوال کریں گے. آج پورا راؤنڈ سید سلمان نقوی صاحب گزاریں گے پہلا راؤنڈ. دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ سید سامر حیدر صاحب ایک بچے سے 3 سوال ہوں گے. یہ ایک بچے سے 3 سوال یا ایک ٹیم سے 3 سوال؟ میں بتاتا ہوں. پہلا سیشن جو ہے وہ سید سلمان نقوی صاحب گزاریں گے. دوسرا سیشن جو ہے وہ سید زاہد. فقی سوالات. دوسرا سیشن فقی سوالات ہے. بہت شادی کے بعد. اچھا شادی گزاریں گے سید قاسم کی شادی گزاریں گے دوسرا سیشن. تیسرا سیشن جو ہے وہ سید جنرل نالک سید زاہد شاشی یہ گزاریں گے. اب سیشن کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کیونکہ آپ پہلا سیشن ہے تو اس میں سید سلمان نقوی صاحب سنیں گے. پہلے سیشن میں آپ نے ہر ٹیم سے 9 سوال کرنا ہے. ہر ٹیم سے 9 سوال کرنے ہیں. 5 ٹیمیں ہیں اور ہر ٹیم سے 9 سوال کرنے ہیں اور 9 سوال اس طرح تقسیم کرنے ہیں کہ 3 ہر نفر پہ سوال ہیں. چاہے ترتیب وار پہلے ایک نفر سے 3 سوال کرنے, پھر دوسرے نفر سے 3 سوال کرنے, پھر تیسرے نفر سے 3 کرنے. چاہے ایسے کرنے کہ تینوں سے ایک سوال کرنے, پھر دوسری نفر تینوں سے ایک سوال کرنے, پھر تیسرے. یہ آپ کی بات سے ہاں 3 راؤنڈ تینوں کے ساتھ کرنے ایسے کرنے ہیں. تو ایسے نہیں ایک کو ایک ساتھ ختم کر دیں, ایک کو ایک ساتھ ختم کر دیں. اور جیسے صحیح جواب ہوگا وہ آپ نے 10 نمبر کرنے اور جو آپ اس میں ہوگا وہ بتا دیں گے 0 یا کاٹی کا نشان لگا دیں. جی شروع کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے جس ٹیم کے پاس میک جائے گا سوال شروع ہونے سے پہلے وہ اپنا تعارف, جیسے سوال پوچھنے والے دوست آپ سے پوچھیں گے, آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے, اپنا نام بتانا ہے اور اپنی کلاس بتانی ہے اور اپنے مدرسے کا نام بتانا ہے. یعنی شروع کر رہے ہیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جی معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ہمارا کوئز پروگرام ہے, اس میں جو میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ 5 ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بقیت اللہ ہے, حجت اللہ ہے, آخر الزمان ہے, صاحب الزمان ہے اور اس کے علاوہ کیا یا ابا صالح. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو میرے ہمارے سامعین بیٹھے ہوئے ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جو بچے جو ہیں وہ سوال کا جواب درست دیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ آل محمد پہ صلوات جو ہیں وہ ضرور پڑھیں. تو اب پروگرام کو زیادہ طوالت کی طرف لے کے نہیں چلتے. سب سے پہلے میں آؤں گا بقیت اللہ کی طرف. میں چاہوں گا کہ ہمارے بقیت اللہ گروپ میں جو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں, ادھر ایک ایک کر کے اپنا تعارف پہلے کروا دیں. جو سب سے پہلے تعارف کروائیں, ادھر آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کس کلاس کون سے؟ ماشاءاللہ جی سید ایان حیدر آپ کا نام ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی سید وسیع حیدر شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں بڑے سید ایان حیدر, اور بقیت اللہ گروپ کے جو ہیں یہ پہلے ممبر ہیں یہ. تو اب ان سے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں آج کی معرفت امام زمانہ کے حوالے سے. پہلا سوال جی سید ایان حیدر آپ ریڈی ہیں؟ بالکل تیار ہیں. چلیں جی. آپ سے جو پہلا سوال ہے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے وقت کے امام عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے ہیں. سید کا جواب قدوس سے حوصلائی کے لیے سلوات پڑھ دیں. ہاں جی. میرا آپ سے دوسرا سوال ہے سید ایان حیدر, اس وقت آپ کتنے برس کے تھے؟ 4 سال
اس وقت آپ 4 برس اور 7 ماہ کے تھے. یہ بھی دعا بالکل دوسرا دعا پڑھتے ہیں. اچھا اگلا سوال ہے سید ایان حیدر آپ سے کہ امام زمانہ نے اپنے چچا کو نماز جنازہ پڑھنے سے روکتے ہوئے کیا کہا تھا؟ زیادہ حقدار میں ہوں یہ کہہ کر امام نے اپنے چچا کو اپنے والد کے جنازے سے ہٹا دیا تھا. بالکل صحیح جواب ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ. جی ماشاءاللہ یہ تھے سید ایان حیدر ابن سید وسیع حیدر شاہ صاحب. اچھا اب ہمارے جو اگلے نوجوان ہیں بچہ ہے جی آپ کا نام بتا دیں ذرا اپنا. حسیب علی. ماشاءاللہ آپ کے ابو کا نام حسیب علی ولد حبیب سلطان. ماشاءاللہ جی اللہ آپ کی زندگی اندراز کرے. اچھا آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نرجس خاتون جو کہ والدہ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی، بی بی نرجس خاتون کا سلسلہ نسب کون سے نبی کے وصی سے ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت شمعون علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت شمعون علیہ السلام سے. بالکل جو کا سوال پڑھ دیں محمد والے جی. اگلا جو سوال ہے حسیب وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا ذکر کلام الہی میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں 300 آیات امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. ماشاءاللہ جی قرآن پاک میں 300 آیات امام زمانہ کے بارے میں موجود ہے. جواب بالکل درست ہے. سوال پڑھ دیں محمد والے. جی ہمارا اگلا سوال ہے آپ سے جو حسیب لگا وہ یہ ہے کہ زبور میں کس نام سے امام کا ذکر کیا گیا ہے؟ زبور میں مولا کو قائم کے نام سے یاد کیا گیا. بالکل دوسرا سوال پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ. ہاں جی جی آپ اپنا تعارف کروا دیں ذرا. ماشاءاللہ جی پسر ملک مقصود ہے رئیس ہیں سید ہیں جو اس ہماری تنظیم انجمن خدا میں اہل بیت کے رئیس ہیں. ماشاءاللہ جی صدر صاحب کے بیٹے ہیں. چلیں جی صدر صاحب کے بیٹے سے جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا. جی پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے بیٹا وہ یہ ہے کہ تورات میں کس نام سے امام زمانہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ معاشے قید اور شیلوں کے نام سے امام کو جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے. جواب بالکل دوسرا ضرور پڑھ رہے محمد والے اچھا اگلا سوال ہے کہ ائمہ مسلمین علیہ السلام سے کوئی بھی حدیث امام زمانہ کے بارے میں ذکر ہوئی ہے؟ ائمہ مسلمین کی سینکڑوں حدیث ہیں جو شیعہ سنی کتب میں مکمل ہیں. شاباش. امام کی شان میں موسومین سے سینکڑوں مختلف عنوانات پر احادیث شیعہ سنی کتب میں جو ہے وہ موجود ہیں. ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے. دور پڑھ دیں محمد ہمارا اگلا سوال ہے کہ مرنے کے بعد امام زمانہ کے انصار میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ انسان 40 دن دعا کرے وہ مر جائے بعد میں یہ کس نے کہا ہے؟ کس کا فرمان ہے کہ جو 40 امام صادق علیہ محمد نے کہ جو 40 دن دعائیں پڑھے؟ ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے. درست پڑھ کے محمد ہاں جی اگلا گروپ کون تھا جی ہمارا؟ جی میں لگا دے جی صاحب الزمان. ماشاءاللہ جی آپ اپنا ذرا تعارف کروا دیں. میرا نام نہال ہے. میرے والد کا نام وسیع ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. ماشاءاللہ ابن سید وسیع حیدر شاہ صاحب. ہاں جی ہاں جی نہال حیدر آپ تیار ہیں؟ بالکل. یہ آپ کے لیے جو ہم پہلا سوال لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ
کہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ آپ کی کنیت ابو القاسم. آپ کی کنیت پھر صورت کی کنیت کی طرف ابو القاسم ہے. بالکل جواب آپ کو جو ہے وہ درست ہے. دور پڑھتے محمد والے. اگلا سوال ہے کہ غیبت صغریٰ کے نائبین کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ نواب اربع کے نام سے. درست جواب ہے. سوال پڑھتے محمد والے. صلی علی محمد وآل محمد. جی تیسرا جو سوال ہے آپ سے کہ کیا گزشتہ اس آسمانی کتب میں بھی امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے؟ جی ہاں آسمانی کتب میں امام زمانہ کا ذکر ہے. جی ہاں آسمانی کتب میں بھی امام زمانہ کا ذکر ہے. بالکل درست جواب ہے. سوال پڑھتے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ہاں جی اگلے بیٹا اپنا تعارف کروا دیں ذرا. میرا نام علی نکل ہے. میرے والد کا نام دبیر عباس ہے. ماشاء اللہ قبلہ مولانا ملک دبیر عباس صاحب کے فرزند ہیں علی یقین صاحب. ہاں جی علی یقین تیار ہیں جی آپ بیٹا؟ چلیں جی آپ کے لیے جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غیبت صغریٰ کہاں سے کہاں تک ہے؟ غیبت صغریٰ 330 ہجری سے شروع ہوا ہے. کہاں تو آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں. سوچ لیں غیبت صغریٰ کہاں سے کہاں تک ہے؟ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے 329 ہجری تک. 260 ہجری سے 329 ہجری تک ہے. جی بالکل درست جواب ہے. سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. صلی علی محمد وآل محمد. اگلا سوال ہے آپ سے کہ آپ کو فرائض امامت کب سونپے گئے؟ آپ کے والد کی شہادت کے بعد. آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد آپ کو جو ہے فرائض امامت سونپے گئے. بالکل درست جواب ہے. سوال پڑھتے ہیں محمد والے محمد کی بات. صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اگلا سوال ہے کہ شعبان المعظم کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ شعبان بادشاہ ہے اس کے مرنے جو دادا دادا ہونے کے ہیں اور اسی لیے میں پانی کی تلاش میں مختلف طور پر پھیل جاتے ہیں. اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شعبان پڑ گیا. ماشاءاللہ دوسرا سوال پڑھتے ہیں محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. جی بیٹا آپ اپنا تعارف کروا دیں ذرا. میرا نام علی شناور ہے اور میرے والد کا نام سید علی عمران ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا جی. علی شناور صاحب ڈاکٹر علی عمران. آپ کے لیے جو سوال ہے وہ یہ کہ امام عصر کے دادا کا نام کیا ہے؟ آسان سا سوال ہے. آپ کے دادا کا نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے. امام کے دادا کا نام امام علی نقی علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ جی بالکل درست جواب ہے. اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے سید علی شناور وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت بادشاہ کون تھا؟ معتمد عباس بادشاہ تھا. معتمد عباسی بادشاہ وقت. بالکل درست جواب ہے. سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. اگلا تیسرا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ نبی صاحب شریعت ہے اور امام محافظ شریعت. نبی جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ حافظ شریعت ہوتا ہے. بالکل درست جواب ہے. سوال پڑھتے ہیں محمد والے محمد. جی اگلا ہمارا جو گروپ ہے وہ ہے جی حجت اللہ. ماشاءاللہ جی بیٹا تعارف کروا دیں ذرا اپنا. میرا نام شمس علی ہے. شمس علی. ماشاءاللہ جی شمس علی بلدر سلطان محمود. تیار ہیں شمس علی؟ آپ کے لیے جو سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت روح زمین پہ کوئی حجت خدا ہے؟ بڑا آسان سا سوال ہے. بتا دیں کون ہے؟ جی ہاں امام مہدی اس وقت جو ہے وہ حجت خدا ہے. اچھا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ باپ کے آسان سوال آ رہا ہے. شعبان المعظم سے پہلے جو ہے وہ مہینہ اس کا نام ہے وہ رجب
مورد اچھا اگلا سوال ہے کہ امام حسن عسکری کو شہادت کے وقت کہاں دفن کیا گیا تھا؟ عراق کے شہر سامرا میں. عراق کے شہر سامرا میں آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات پہ. ہاں جی بیٹا آپ اپنا تعارف کروا لیں ذرا. ماشاء اللہ مولانا طبیب عباس سلبی صاحب کے اگلے صاحبزادے. یہ تیار ہے بیٹا؟ آپ کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اعظم نے اپنی امت کے کس عمل کو بہترین عمل کہا گیا ہے؟ کس بات سن لے رسول اعظم نے اپنی امت کے کس عمل کو بہترین عمل کہا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے چلے. رسول اعظم نے امام زمانہ کی ظہور کی دعا کو اپنی امت کا بہترین عمل قرار دیا ہے. چلے کوئی بات نہیں. اچھا اگلا سوال ہے وہ بڑا آسان ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ اس کا علم ذات احدیت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اگر خود پر محمد والے محمد کی اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کس دن ہوگا؟ آخر کی روشنی میں روز عاشور جمعہ کو جو ہے وہ امام وحدت کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد کے. ہاں جی بیٹا آپ اپنا تعارف کروا دیں ذرا. میرے والد کا نام مستنصر عباس. ماشاءاللہ جی مستنصر عباس کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا بیٹا یہ تیار ہے؟ آپ کے لیے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز امام زمانہ کی کتنی رکعتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں؟ 2. ماشاءاللہ جی جواب بالکل ٹھیک ہے. سوال پڑھتے محمد والے محمد. اچھا اچھا ہاں جی بس سوال پیپر اکٹھے نہیں لائے. اچھا آپ کے لیے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول گرامی سے امام زمانہ کے بارے میں کوئی حدیث وارد ہے؟ کیا رسول گرامی سے امام زمانہ کے بارے میں کوئی حدیث وارد ہے؟ جی نہیں. سوچ لو سوچ لو. آپ کا جواب جو تقریباً جو ہے وہ درست کے قریب ہے لیکن پوری طور پہ درست نہیں ہے. جی ہاں بہت ساری ذکر ہے. ٹھیک ہے جواب پورا دینا تھا آپ نے صرف جی ہاں تک. چلے کوئی بات درود شریف پڑھو. اگلا سوال ہے وہ آپ کے لیے کہ انجیل میں کس نام سے امام زمانہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ انجیل کتاب جو ہے اس میں کس نام سے امام زمانہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ ایک 2 3 4 5
انجیل میں مولا کو محیط کے نام سے یاد کیا گیا ہے. کوئی بات نہیں. اچھا آگے جی آپ کا کون سا گروپ ہے جی؟ یا عباس والے. ماشاء اللہ جی بہت. ہاں جی اپنا تعریف کروا دیں میرا بیٹا. میرا نام تشریف حسین ہے، والد کا نام غلام جعفر. ماشاء اللہ جی ابو گوڑے سے آئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا آپ کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا ہے، ہمارے بارے میں جو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے امام کے ماننے والے. یہ سوال انہوں نے سوکھے کر بچیاں اگر ساڈے ساتھ یہ سچ 1 2 3 4 5. مولا نے فرمایا کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو زیارت آل یاسین کی تلاوت اور میرے ظہور کی دعا کیا کرو. کوئی بات نہیں. اگلا سوال ہے کیا ہم امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مولانا سے ملاقات. جی ہاں ہم امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بات. اگلا سوال ہے بیٹا آپ سے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے انصار میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ سوال دوبارہ سن لو کہ امام زمانہ کے انصار میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ 1 2 3 4 5. ان کے فرمودات پر عمل کر کے انصار امام میں شامل ہوا جا سکتا ہے. اچھا یہ آپ سے جو ہے وہ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے. 3 ہو گئے ہیں. چلیں آگے آگے جی آپ اپنا تعارف کروا دیں جی. ماشاء اللہ جی فرزند محمد بوٹا. اچھا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کب سے شروع ہوئی؟ 329 سے. دوبارہ سن لو بڑا آسان سا سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کب سے شروع ہوئی، چاہے وہ غیبت صغریٰ تھی یا کبریٰ تھی. ان کے والد کی شہادت کے بعد. ان کے والد کی شہادت کے بعد. جواب بالکل دوسرا دور پڑھ گئے محمد والے محمد کی بات. اچھا جی آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام زمانہ کے اسمی گرامی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہرگز نہیں چھو سکتے جی. بالکل دوسرا جواب ہے. صلوات پڑھ کے محمد والا. اچھا آپ سے جو اگلا آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. دوبارہ سنو آپ کی کنیت کیا ہے؟ عباس علی، ابو عبداللہ، ابو جعفر اور ابو القاسم. چلیں جی ایک چھوڑ گئی آپ ابو ابراہیم. ٹھیک ہے دوسرا سوال پڑھ کے محمد والے محمد کی بات جی. بیٹا آپ اپنا تعارف کروا دیں ذرا. میرا نام خالد رضا ہے اور میرے والد کا نام قمر رضا. ماشاء اللہ جی قمر رضا صاحب کے جو ہیں وہ فرزند ہیں. آپ سے جو پہلا سوال ہے ابن قمر رضا وہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کب پیدا ہوئے ہیں؟ 15 شعبان. ہاں جی ٹھیک ہے 15 شعبان. پورا جواب دینا. 15 جنوری 255. ہاں ہاں 15 شعبان 255. ہاں ٹھیک ہے 255 شاباش. 15 شعبان المعظم 255 ہجری. بالکل دوسرا جواب ہے. سوال کرتے ہیں محمد والے مار کے. اچھا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟
حضرت حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. یہ سلوات پڑھتے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ سے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ غیبت زمانے غیبت میں کون سی دعا کا پڑھنا سبب بنے گا وقت ظہور قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا؟ دعائے عہد. دعائے عہد کا بالکل درست جواب ہے. سلوات پڑھتے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ہاں جی سعد الزمان والے آخر الزمان والے تیار ہیں جی؟ بالکل. جی اپنا تعارف کروا دیں پھر مولا کا نام لے کے. میرا نام سبیل عباس، میرے بابا کا نام رضوان ہے. ماشاءاللہ جی سن آف رضوان. تیار ہو بیٹا؟ آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا امام زمانہ کے بہن بھائی ہیں؟ جی نہیں. جی نہیں، آپ اکیلے ہی تھے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پہ. صلی علی محمد وآل محمد. آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی حکومت کا دارالخلافہ کون سا شہر ہوگا؟ دوبارہ سنو. امام زمانہ کی حکومت کا دارالخلافہ کون سا شہر ہوگا؟ 1 2 3 4 5. کوفہ. کوئی بات نہیں، بڑا آسان سوال تھا. اچھا آگے سوال جو وہ بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اصحاب کہف بھی نصرت امام زمانہ کے لیے آئیں گے؟ جی ہاں. جی ہاں، اصحاب کہف بھی نصرت امام زمانہ کے لیے آئیں گے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد کی ذات پہ. صلی علی محمد وآل محمد. ہاں جی آپ اپنا تعارف کروا دیں، نام بتا دیں اپنا. میرا نام شبیر عباس ہے اور میرے والد کا نام شبیر عباس. ماشاءاللہ جی جزاک اللہ. اچھا یہ آپ صرف پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کیا امام زمانہ ہماری حالات سے باخبر ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں. جواب پورا دے گا. جی ہاں. امام زمانہ ہماری حالات سے باخبر بھی ہیں. جی. جواب پورا کرو. اور بری بات. نمبر میں 10 کاٹ دوں گا. ہاں جی. آخری بار میں جی ہاں حالات سے باخبر بھی ہیں اور مدد سوال ختم ہو رہا ہے. اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ کے خاص اصحاب کی تعداد کتنی ہوگی؟ امام زمانہ کے جو خاص اصحاب ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 1 2 3 4 5 313. ٹھیک ہے چلے آگے دے دیں مائک. آگے بڑھتے ہیں. چلے آپ سے جو آخری سوال ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہفتے کا کون سا دن امام زمانہ سے محسوس ہے؟ جمعہ کا دن امام زمانہ سے محسوس ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد کی ذات. ہاں جی آپ اپنا تعارف کروا دو جی. میرا نام سلمان ہے. میرے والد کا نام منور حسین. ماشاءاللہ. اچھا آپ کے لیے جو سوال ہے سلمان میرے ہم نام وہ یہ ہے جی ہاں امام زمانہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. آپ سے اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کون سے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں؟ شعبان المعظم میں. بالکل درست جواب ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات. صلی علی محمد وآل
سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے جانشین ہیں؟ 12 جانشین ہیں، بالکل درست جواب ہے جی. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد کی بات ماشاءاللہ جی. بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت خوب. بہت خوب. پہلا ہمارا معاملہ جو ہے ٹھیک ہوا اور بہت اچھا معاملہ رہا الحمدللہ. اور دوسرے معاملے کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ذکر دینا چاہوں سوال کرنے والے احباب کو کہ 15 سیکنڈ جو ہے وہ سوال کرنے کے بعد 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے. 15 سیکنڈ گزرنے کے بعد پھر 5 سیکنڈ جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا ٹائم ہے. اور جیسے سوال ختم ہو کوشش کریں کہ واٹس اسٹاپ واچ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اور 5 سیکنڈ 15 سیکنڈ ہو تو کاؤنٹنگ شروع ہو. 16 17 18 پہ 1 2 3 4 5 کاؤنٹنگ شروع ہو اور وہ اس 5 سیکنڈ کے اندر پھر اگر جواب دے سکیں تو آسانی کے ساتھ سوال کا جواب دے سکیں گے. اب کچھ سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا مرحلہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جس میں 9 سوال تھے ہر ٹیم سے. آپ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوسرے مرحلے میں فقہی سوال ہیں جو سید قاسم شاہ صاحب تمام ٹیموں سے سوال کریں گے اور اس میں پوری ٹیم سے سوال ہوگا. 5 سوال ہر ٹیم سے ہوں گے اور ٹیم جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر سکتی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک بندہ ہی پکڑ کے سوالوں کے جواب نہ دیتا رہے. آپس میں مشورہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے تب دیں. 20 سیکنڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ایک اور آپ کے جواب دیے تو دوسرے مرحلے میں میں اس بچے کو جواب نہیں دینے دوں گا پھر وہ دوسرے بچوں کو میں دوں گا. اس لیے کوشش کریں کہ 2 دیں 1 دیں 3 دیں سب مل کے تاکہ سب کے امتحان ہو پتہ چلے کہ سب نے کتنا یاد کیا ہے. یہ اوپر نیچے ہوا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فرسٹ کوئی سیکنڈ. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے لیے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا مہم نہیں ہے بلکہ نئی نئی چیزوں کو یاد کرنا اور اپنے علم میں اضافہ کرنا. اس شب کے صدقے اس مولود شب کے صدقے خداوند متعال ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے. تو ہم اس علم کی رستے پہ چل رہے ہیں تو ہم اپنے علم کو مد نظر رکھیں پوزیشنوں کو سامنے نہ رکھیں. تو اپنی کامیابی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے آج کی شب کے صدقے انشاءاللہ اپنی اپنی آرزوؤں کی کامیابی کے لیے اپنے اپنے کام کاروبار کی ترقی کے لیے ہر میدان میں ترقی کے لیے مریضوں کی شفا کے لیے اپنے اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات. دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور سلوات کی زحمت دوں گا وہ یہ کہ سلامتی امام زمانہ سرکار اور ان کی تعجیل ظہور کے لیے بلندتر صلوات. بقیہ تو لڑی گئی. پہلا سوال وضو کے صحیح ہونے کی کتنی شرائط ہیں 2 کا نام بتائیں. وضو کے صحیح ہونے کی 11 شرائط ہیں. 2 کا نام بتائیں. ترتیب مولا. جواب بالکل درست ہے. صلوات. وضو کی 6 چیزوں کے لیے کرنا واجب ہے. یعنی کن 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے؟ 6 چیزوں کے نام بتانا. محمد علی کو واجب نمازیں 2 نمازیں واجب نمازوں کے علاوہ نماز نیت. واجب نمازوں کے علاوہ نماز نیت نماز بیت بھولے ہوئے سجدے اور تشہد. صحیح.
بولے ویسے جو بس تشبہات بس ہے بس بس کریں بس ٹائم بہت اوور ہو گیا غلط کریں غلط جواب. بہت اوور ہو گیا جواب کوئی نہ بولے پیچھے کاپیاں بند رکھے پیچھے والے کوئی جواب نہ بولے وضو کو باطل کرنے والی کون کون سی 7 چیزیں ہیں؟ پیشاب بہانا بیکا ہری ہونا عقل کا ضائع ہونا عورت کو حیضہ نہ جنابت بلکہ ہر وہ کام جس میں ضرورت ہو. جواب بالکل درست ہے. صلوات. روزانہ پڑھی جانے والی رکعتوں میں سے واجب رکعتیں کتنی ہیں؟ 23. جواب بالکل درست ہے. صلوات. سوال غلط چلے ٹھیک آپ نے مستعی سی لکھی نہیں 17 ہے تو باقی 5 کون سی ایڈ کر چوتھا سوال 5واں سوال ہے. 5واں آخری سوال ہے اسٹریم کے لیے. آخری سوال روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ سات چیزوں سے. جواب غلط ہے جی. روزہ 9 چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے. ٹف مقابلہ تھا آگے چلیں گے. سلوات پڑھے جی محمد والے اگلی ٹیم سے سوال ہے جی وضو کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ نو چیزوں سے باتیں ہوتا ہے. جواب غلط ہے جی. وضو 7 چیزوں سے باطل ہے. پہلی ٹیم بڑی خوش ہوئی غلط سوال. اگلا سوال ہے جی ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ غلام کو ازار کرانا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا غلام کو ازار کرانا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا اور 2 مہینے کے روزے رکھنا. جواب بالکل درست ہے. 60 روزے رکھنا. ہمارے پیچھے آنے میں سلوات کا کوئی جوش نہیں آ رہا. یہاں پیچھے سو گئے کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیں. اینڈ میں ان سے کریں گے سوال. لیکن تھوڑا سا جانتی سلوات پڑھیں. اللہ تیسرا سوال ہے شکیات نماز کتنی قسم کی ہیں؟ 22. جواب بالکل درست ہے جی. احرام کسے کہتے ہیں؟ دوست پہ جا میرے جو باندھ کر میرا دوست پہ جا میرے جو حاجیہ عمر مشورہ کر لیا جو بھی. ترتیب میں ٹھیک باقی جواب ٹھیک ہے اس کا. 2 سفید چادریں جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہنی جاتی ہیں. جواب درست ہے. آپس میں مشورہ ساتھ ہو بیٹھو ساتھ آپس میں مشورہ کریں. ابھی نحال نہیں سارے جواب نہیں ابھی تک. مشورہ کریں آپس میں. 5واں سوال ہے جی لاسٹ سوال. کیا غسل جمعہ سے نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے. جواب درست ہے جی.
جگہ حجت اللہ ٹیم غسل دینے کے بعد میت کو حنوط کہاں کہاں کرنا واجب ہے؟ وہ چیزیں جو سجدے کرتے ہوئے مشورہ کرو جو چیزیں سجدہ کرتے ہوئے واجب عزائے سجدہ کرنے والے جواب درست ہے جی بات اتنا کہتے ہیں گھبرائیں نہیں آپس میں مشورہ کر کے ترتیب کریں 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے وضو کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ 2 کا ذکر کریں 2 چیزوں کا بتانا ہے صرف پیشاب اور بہانا اور کتنی چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے؟ 7 چیزوں سے جواب درست ہے جی زکات کب واجب ہوتی ہے؟ تب جب مال میں اضافہ دوبارہ سوچ لیں زمین میں 1 2 آواز آنا 4 5 پاس زکات مذکورہ 10 چیزوں پر اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب مال کی مقدار حساب تک پہنچ جائے 4تھا سوال نمازی کون سی جگہ پر نماز پوری پڑھ سکتا ہے؟ صلاح کریں آپس میں امام حسین کی روزے کو 14 گز کے اندر اور 14 گز کے اندر 1 اور 2 مسجد 3 اور 4 مسجد 5 مسجد نبوی پاس آدھا سوال پورا ہے 5 ہے ٹھیک نہیں 5 دے رہے ہیں رائٹ ہی نمبر اس کے بھی دونوں اور اس کا مشورہ آخری سوال جی مشورہ کر دینا پھر اس کے جواب کتنے فاصلے پر نماز قصر ہوتی ہے؟ 40 کلو میٹر سوچ لیں اتنی جلدی کیا جواب دے رہے ہیں؟ سوچ لیں 1 40 2 3 4 5 8 فرقت نماز جواب تو بتا رہا نا 8 فرسخ تقریباً 44 کلومیٹر جواب غلط ہے ٹائم کلاس دیکھ سکتے لگ جانی عباس صالح عباس صالح اہلی ٹیم مجنب پر کتنی چیزیں حرام ہیں؟ صاحب جی جواب غلط ہے جی مجنب پر 5 چیزیں حرام ہیں روزے سے کیا مراد ہے؟ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو بند رکھنا 1 2 3 اللہ کے شروع کی 4 5 اللہ کے رضائے الہی کے لیے لیکن ہاں جی اچھا جی تھوڑے ہاتھ ہونا بعد کر لیں زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے؟ گیہوں جو کھجور کشمش
सोना चांदी ऊंट भेड़ बकरी गाय वगैरह अल्लाहुम्मा ठीक है। नमाज के वाजिबात कितने हैं? 5 बस नमाज के हसन बोल रहे हैं बिचों तो उन्होंने इत्थों तक आवाज आ रही है। जवाब गलत है जी। नमाज के 11 वाजिबात हैं। शकियाती नमाज में कितनी किस्म के शक काबिल इलाज हैं? सोचे जल्दी करें। जवाब दुरुस्त है जी। पास करें। यार तेरी भी आवाज तेरी भी नहीं आती थी। अच्छा जी अगला सवाल। सर का मसा कहाँ किया जाता है? सर पे सर पे नहीं कहाँ कहाँ किया जाता है? इस हिस्से गलत जवाब। सर के अगले चौथाई हिस्से पर। जवाब गलत है। सर के अगले चौथाई हिस्से पर। अगला सवाल सुनिए जी। अगला सवाल। सवाल का नंबर आगे मांगना है। अगला सवाल सुनिए जी। अगला सवाल ध्यान से सुनिए। किस नींद से वुजू बातिल हो जाता है? कौन सी नींद आए तो वुजू बातिल हो जाता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ऐसी नींद जो आंखों और कान दोनों पर गालिब आ जाए। जवाब गलत है बल्कि तो यही नहीं। आखिरी सवाल में आ गया। दो सवाल हो रहे हैं। तीन और दो है। हज किसे कहते हैं? आज किसे कहते हैं? हज बड़ा आसान सवाल है। दो, खाना कब के 7 फेरे लगाना। चार, पाँच। बैतुल्लाह की ज़ियारत करना इन अमाल का बजा लाना जिनका हुक्म दिया गया है। 0 जी। चलो 5 ठीक है कोई बात। अगला सवाल। एक इंसान के लिए जिंदगी में कितनी मरतबा हज करना वाजिब है? आसान सवाल किया कोई जवाब दे। बहुत आसान है। एक दफा। जवाब दुरुस्त है जी। आखिरी सवाल है। रोजाना की 5 नमाजों में कितनी नमाजें कसर होती हैं? बहुत आसान है। तुसी भी चुप कर दिए। ठीक है। बहुत खूब जी माशाल्लाह। खुदा शाह साहब की और तमाम हाज़रीन की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत अच्छा काम अगला और माशाल्लाह से जवाब भी बहुत अच्छे हैं। बीच में मिज़ाइल जवाब भी थे। कुछ बिरादरान जो हैं वो ज़हनी तौर पे कशमकश के शिकार हैं। उठाया जाए
لیکن کوئی بات نہیں, یہ فرسٹ سیکنڈ کیونکہ یہ بہت غلط ہو جو آپ آپس میں چلتا رہتا ہے کہ سوال اوپر نیچے کبھی مشورہ کر کے پھر جو لیکن اصل بات یہ ہے نحال کہ ہم آپ لوگ اپنے آپ کو مشورہ کر دیکھیں کے کہ پھر ہم جواب نے دیا کرو, کتنی پہلے آمادگی سوچ لیا کرو, مشورہ کیا کرو. تو تیسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں. صرف ایک پیغام دینا ہے, وہ یہ آج آپ دیکھیں کہ تقریباً ماہ شعبان شروع ہونے سے پہلے ہمارا یہ موڈ تھا کہ ہم یہ مسابقہ کریں, اور یہ کتابچہ جو ہم نے سوالوں کا بنایا ہے تو یہ بھی ہم نے تقریباً یکم 2 کو ہمارا گھر کے بچوں کے حوالے کر دیا تھا. اور آج 15 شعبان کی رات ہے, تقریباً 14-15 دن ان بچوں کے پاس رہا ہے, اور اس امتحان کے لیے جو تیاری کی ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے, اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کس کی فکر لمحہ جو سننے کی سوچنے کی فکر ہے وہ یہ ہے, لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم امتحان کے لیے جو بیٹھے ہیں, اس امتحان کے لیے جو تیاری کی ہے, آیا جو اصل امتحان ہم نے دینا ہے, جو اس آخرت کی طرف ہم نے جانا ہے, اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے. ہم جو اعمال کی لسٹ ہے, اعمال کی جو فائل ہے, اعمال کا جو پروندہ ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے, کتنی نیکیاں اس میں ہم نے لپیٹ کے آئے ہوئے ہیں, اور کتنی بدیاں ہیں یا کتنا ادا کر چکے ہیں. کوشش یہ کرنی سلسلہ ہے, اس میں سے اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں دائرہ امتحان میں آ کے آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے, اور آخرت کی کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہے. بلا تاخیر میں اپنے تیسرے سیشن کی طرف جاتا ہوں, تاکہ ہم ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کے اندر اس مسابقے, کیونکہ اس سیشن کے بعد ہمارے ایک آزاد سیشن بھی ہے جس میں ہمارے جتنے دوستان بڑے چھوٹے جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی تقریباً سوال کریں گے, اور جو بندہ پہلے سوال جواب دینے کا حقدار ہوگا, یعنی ہاتھ پہلے اٹھائے گا, وہی حقدار ہوگا پہلے جواب دینے کا, تو وہ جواب دے گا اور اسے انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. میں اسی گفتگو کے ساتھ ایک صلوات کی زحمت دوں گا کہ اپنی اپنی کامیابی کے لیے, اپنے اپنے محرومین کی بخشش کے لیے, اپنے اپنے مریضوں کی شفا کے لیے, اپنے امام کے ظہور کے لیے, اپنے وقت کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر جی, اس پروگرام کا آخری مرحلہ جنرل نالج کا ہے, اور سب سے پہلے ٹیم بقیت اللہ تیار ہے جی. ٹائم کافی ہو گیا جی. آپ سے پہلا سوال ہے, سورۃ الحمد کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ, سورۃ الشافیہ, سورۃ الواقعہ, سورۃ الثانی, سورۃ القافیہ. اچھا جی, دوسرا سوال ہے جی, ضربت علی کے بارے میں حضور اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے. سکہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سوال کی سمجھ نہیں ہے. سکہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سکۃ الاسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شیخ الہانی. شیخ الہانی صاحب کافی کو ماشاء اللہ جواب دو سے حضور پر محمد و حضرت نبی کی خلافت کا پہلا اعلان کب ہوا؟
दावत ज़ुल-अशीरा में जवाब दुरुस्त है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और मोहम्मद। का जिक्र कुरान करीम की किस आयत मुबारक में आया है? सूरत अनफाल की आयत नंबर 41 में। जवाब दुरुस्त है जी। दुरूद पर मोहम्मद और मोहम्मद। हज़रत ज़करिया की कब्र मुबारक कहाँ है? आपके सामने हो गया। हो गया। अच्छा एक मिनट अगली टीम आ गई। आपके पूरे हो गए इनके सवाल? हो गए। ठीक है जी। अगली टीम की साहिब ज़मान। चले आप बताएं हज़रत ज़करिया की कब्र मुबारक कहाँ है? कोई दूर पर। सोच लें मशवरा कर लो। एक दो तीन चार पाँच अगला सवाल किन सूरतों में सजदा वाजिब? अच्छा सही जवाब बैतुल मुकद्दस में। ठीक है, हज़रत ज़करिया की कब्र मुबारक बैतुल मुकद्दस में है। अगला सवाल जी कुरान की किन सूरतों में सजदा वाजिब का जिक्र है? सूरह सजदा, सूरह अलग, सूरह नजम और सूरह फसील। हाँ सूरह फसीला। जवाब दुरुस्त है। दुरूद पर मोहम्मद और मोहम्मद। तीसरा सवाल जी नहजुल बलागा के खुतबात किसने जमा किए? अमीरुल मोमिनीन। सोच लो। किसने जमा किसने की? आदमी तीन थे। एक दो तीन चार पाँच जी। इसका जवाब है अल्लामा अबुल हसन मोहम्मद हुसैन मशहूर सैयद रज़ी। अगला सवाल जी रसूलुल्लाह के किस चचा का लक़ब सैयदुल शुहदा था? बड़ा आसान सवाल है। हजरत अमीर हमजा खान जो जंग उहद में शहीद हो गए। माशाअल्लाह जी। जवाब दुरुस्त है। दुरूद पर मोहम्मद और मोहम्मद। आखिरी सवाल भी आपसे इस्लाम में पहली हिजरत कब हुई? इस्लाम में पहली हिजरत कब हुई? दो तीन चार पाँच। इसका दुरुस्त जवाब है हिजरत हबशा जिसके सरदार जाफर तैयार थे। अगली टीम थी हुज्जतुल्लाह। तैयार है जी हुज्जतुल्लाह वालों? आपसे पहला सवाल है जी अज़ान व अकामत का हुक्म किस हिजरी को हुआ था? एक हिजरी। जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल जी हज़रत इदरीस ने कितने शहरों को आबाद किया था? सोच लो। 120। एक दो तीन। जवाब दोस्त है जी 100 शहरों को 100 शहर आबाद किए थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अगला सवाल जी माह रमज़ान के रोज़े कब वाजिब हुए? सोचो देखो आपस में मशवरा करो। 40। एक दो दो हिजरी को रमज़ान के रोज़े वाजिब हुए। अगला सवाल है
صحیفہ کاملہ کے دوسرے نام کیا ہیں؟ صحیفہ کاملہ کے دوسرے نام کیا ہیں؟ 1 2 3 4 5 انجیل اہل بیت اور نور آل محمد، ان دو ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے صحیفہ کاملہ کو۔ افریقی قوم کو بدترین قوم کہا جاتا ہے۔ ہاں جی دو جواب جلدی۔ شاباش لوط۔ صحیح جواب دو۔ صحیح۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 2 دوبارہ بولو۔ یہی ہے یہی 4 صحیح جواب دے دیتے۔ 5 حضرت لوط ہے ہمارا۔ لوپ نہیں ہے حضرت نبی ہے حضرت لوط، لوط نہیں ہے ہمارا۔ لوط کیا آج لوط ہے نام، نبی ہے۔ ہاں جی اگلی ٹیم کی عباس صالح، تیار ہے جی عباس صالح؟ چلے جی پہلا سوال، حضرت داؤد نے کس ظالم بادشاہ کو قتل کیا تھا؟ حضرت داؤد نے اراجت بادشاہ، غلط۔ 1 2 3 4 ارضیات بادشاہ، 5 جالوت بادشاہ، جالوت تھا۔ اگلا سوال جی، بیت المقدس کی بنیاد کس نبی نے رکھی تھی؟ بڑا آسان سوال ہے۔ حضرت ادریس، نہیں، سوچ لو حضرت شعیب، مشورہ کیا۔ سوچ لو مشورہ کر لیا کرو آپس میں۔ 1 2 3 حضرت داؤد علیہ السلام، 4 سارے نبی کے صحیح جواب ہے جی حضرت سلیمان، نبی تھے حضرت سلیمان۔ اگلا سوال جی، سب سے پہلے زائر قبر امام حسین کون سا صحابی رسول اللہ تھے؟ جنرل نالج بٹھی تھی۔ جابر، پورا نام بتائیں۔ پورا نام بولے 2 جابر بن عبداللہ، ہاں جابر بن عبداللہ انصاری۔ ٹھیک ہے دو سوال صحیح جواب تو تاکہ آگے کا سوال پڑھ دینا ہے۔ آخری سوال نہیں دو ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک کی آخری وحی کون سی ہے؟ احمد تیری باری آنی ہو۔ سوچے بھائی دیکھیں ادھر دیکھیں قرآن پاک کی آخری وحی کون سی ہے؟ قرآن مجید کی آخری وحی کون سی ہے؟ رجب، نہیں، 1 2 3 4 سورہ انفال، 5 نہیں آیت نمبر ٹھیک تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 آدھا جواب ہے 5 نمبر۔ 5 آخری سوال ہے جی لو جی، آخری سوال آسان سوال ہے آپ کے لیے۔ مادر قرآن سلیدول پڑھنے محمد لو جی اگلی ٹیم اور آخری ٹیم آخر الزمان کے نام سے۔ ہاں جی پہلا سوال ہے جی آپ سے، قرآن کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ جواب درست ہے جی۔ اچھا جی دوسرا سوال ہے جی، نہج البلاغہ آسان سوال ہے۔ آپ لوگ بھی یار مشورہ کرو، تھوڑا سا بتاؤ۔ انعام دے وچ بھی ہے
اس کا کلام کس امام کا کلام ہے؟ چلو یہ بھی بتا دو. آغا سستانی امام بھی 2 3 4 امام مہدی. امام کا کلام ہے. اتنا آسان. اچھا جی اگلا سوال ہے جی، یہ بھی آسان ہے. رسول اللہ میں قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ بسم اللہ. چلو چلو سوچو یہ سوچو سوچو پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ 2 3 4 5. سورۃ العلق کی پہلی آیت، ٹھیک ہے. اقرا. تین ہو گئے. لو جی چوتھا سوال ہے جی آپ سے، کس نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دی تھی؟ یہ بھی آسان ہے. سوچتے ہی نہیں نا، سوچو تو پھر تھوڑا جائے گا. ایک 2 4 چلو جی آپ سے آخری سوال، بچوں والا سوال کرتے ہیں. سر پر بال اگنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں جواب اس کا مقصد ہے سال کو سردی اور گرمی سے بچایا جائے. ٹھیک ہے. مالک رمی پر سلام کر محمد والے. بہت اچھا بول رہا ہوں. کاؤنٹنگ کر لو نا. کب تک کرتے ہیں یہ بتا دو. اچھا ٹھیک. بہت اچھا. تیسرا مسابقہ بھی رہا. تیسرا مرحلہ بھی ماشاء اللہ. خدا نے مطابق تمام برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اچھا گزارش یہ ہے آپ برادران سے کہ تینوں مرحلوں کے لوگات جمع کریں اور وہ رپورٹ جو ہے وہ سید سلمان شاہ صاحب کو دیں گے. آزاد والا صحیح تھا میں جی. نام اور ولدیت دیکھیں نا صحیح سال نمبر وہ بھی سب پڑھیے. اچھا جی یہ جو برادران دوسرے ہمارے پاس آزاد بیٹھے ہیں، آزاد امیدوار جو ہیں، ان دوستان سے گزارش یہ ہے کہ جس برادر کو شور نہیں کرنا، اپنے تہذیب کو مروز خاطر رکھنا ہے. جس برادر نے ہاتھ اٹھایا اور جس نے پہلے اٹھایا وہ اپنا نام اور ولدیت بتا کے اس کے بعد سوال کا جواب دے دے گا. جی ہاں چلے ہم تعین کریں گے کہ کس سے پوچھنا ہے. شور نہیں کرنا، تعین کریں گے کہ کس سے پوچھنا ہے. جس کا جواب درست ہوگا اس کا نام اور پھر وہ لکھ لیں گے، ولدیت لکھ لیں گے. اور کیونکہ یہ مسابقہ شبانیہ کے حوالے ہیں، امام زمانہ سرکار کے حوالے سے ہی سوال کریں گے. ہم فقہ اور جنرل نالج کی طرف نہیں جاتے. ہوں گے انشاءاللہ تو انہی سوالات سے ہم سوال کریں گے تاکہ ایک معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے اور سوالوں کا بھی پتہ چل جائے کہ کیا کون کون سے سوال ہیں. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان سوال کیے جائیں.
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آج کے دن یعنی اس سال امام زمانہ سرکار کی ٹوٹل عمر کتنی ہو گئی ہے؟ علی شیر بتاؤ. ادھر آؤ مائک میں بتاؤ نا. آگے آ جاؤ آگے. 1188. سوچ لیں. اور عمران یا 85 کیا ہوتا ہے؟ سوچ لیں. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جواب. نام بتائیں اپنا. حیدر عباس ولد. حیدر کا انعام دے دیں. حیدر کا انعام بھی دے رہے جی. حیدر ہاں جی محمد بھٹا جی. چلے ماشاء اللہ سلوات پڑھیں جی ایک دفعہ. 10 نمبر. اب چھوٹے بچے جو ادھر ہیں ان کو بھی پتہ ہے, وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے امام جو ہیں وہ غائب ہیں, یعنی غیبت کا سلسلہ جاری ہے, تو مولا کی غیبت کتنے قسم کی ہے؟ بڑا آسان بچوں میں سے کرتے ہیں. کبیر. ایک منٹ ٹھہر کے بیٹھ جائیں. یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب نہیں بولنا, میں باہر نکال دوں گا. جذباتی ہو گیا. دو قسم کی غیبت ہے, ایک غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت کبریٰ. سوال ابھی یہ پوچھا گیا ہے, دوستان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ غیبت صغریٰ کہاں سے کہاں تک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کہاں سے کہاں تک ہے؟ غیبت کبریٰ دوسری غیبت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جائے گی, کہاں تک ختم ہے؟ جس کو آتا ہے آڑا کرے. سید علی. اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ نا. علی شیر کھڑے ہو کے آگے آ جائیں. جواب آتا ہے تو آگے آ جائیں. 329. شاباش. اور اب تک کب تک رہے گی؟ نہیں سوچ رہے امام کے ظہور تک. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کو معلوم ہے جب امام کا ظہور ہوگا, امام کے ظہور تک. یہ جی چاکلیٹ لے لیں اپنے لیے. علی شیر ولد سلط وقار. سلوات پڑھیں جی محمد وآل محمد. یعنی جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی 260 ہجری سے شروع ہوئی غیبت صغریٰ, 329 ہجری پہ ختم ہوئی, 329 ہجری سے شروع ہوئی غیبت کبریٰ, اور تا ظہور امام مہدی علیہ السلام تک غیبت کبریٰ رہے گی. 10 نمبر. اچھا جی آگے والا سوال ہے جی, کوئی ایک آیا, بالکل یہ آسان اور پہلے قرآن کے پہلے صفحوں میں ہے, کوئی آیا جو امام زمانہ سرکار میں کے بارے میں ہو بتائیں. یہ ہنٹ دے دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پہ ہے یہ والی آیت جو اس کتابچے میں لکھی. ویسے تو بہت سی آیات ہیں. کہ اس کی بات ہے, دیکھ لیں. جی بتائیں. جی بتائیں. شاباش جی. نام لکھیں جی.
عمار یوم ندعو کل اناس بامامہم یہ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ جو یقیمون الصلاۃ بالغیب والی بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جو امام زمانہ سرکار کے ساتھ ہیں. اچھا جی اگلا سوال جواب دے چاکلیٹ لینے ہیں. ہمارے وقت کے امام کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ وہ دوبارہ نہیں لیتے. ہاں عمران شاباش جی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ہاں جی بھائی جی. رمضان نام بتایا. حضرت امام زمان علیہ السلام کے والد گرامی کی شہادت کب ہے؟ تاریخ اور ہجری. بہت آسان سوال ہے. ابھی بتائیں. امام حسن عسکری علیہ السلام والد گرامی جناب امام زمان علیہ السلام کی شہادت کس تاریخ کو ہے؟ یا اللہ بزرگان سرکار کے والد گرامی حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی جناب امام زمان سرکار ان کی شہادت کب ہے؟ بتائیں جی زین صاحب بتائیں. ہجری نہیں. ابھی بتائیے. میں غیبت صغریٰ بتائیے. ابھی ایک بچے نے جواب دیا ہے. بتاؤ کبھی. بتاؤ. چلو جی ٹھیک ہو گیا. سلام محمد مہدی جی. محمد مہدی محمد مہدی کلیم ہے نام. کلیم عباس. اچھا اچھا. یہ نوجوانوں کو آنے چاہیے. کوشش کریں. یہ جو کتابچہ ہے یہ PDF فائل بھی ہے. سب میں ہے تو کتابچے کی شکل ملے. یہ میرا بھائی دو معلومات ہیں. اور آج کل کے نوجوان کو اگر یہ بیسک معلومات نہیں ہے تو پھر اس نوجوان دیندار تو نہیں ہے نا. وہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں نہیں پتا. سوال ہے جی اگلے دوست کے لیے. نرجس خاتون کا سلسلہ نسب. نرجس خاتون جناب امام زمان کی والدہ گرامی ہے. ان کا سلسلہ نسب کون سے نبی کے وصی کے ساتھ ملتا ہے؟ آپ نے پہلے دے دیا جی. بھائی ان کے وصی کا نام بتائیں. کبیر. شاباش. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت شمعون. جی بس ختم کر. 5 سوال رہ گئے نہیں. جو بیٹھے. چلیں بزرگان کے لیے سوال ہے.
سارے رسول اعظم یہ سوال بچوں سے ہوئے ہیں. رسول اعظم کون سی ماشاء اللہ جی لکھیں جی نام لکھیں ظہر کے 4 منٹ دے جی ملک صاحب. امام زمانہ سرکار کی حکومت کا دارالخلافہ کون سا شہر ہوگا؟ جی بیٹا کوفہ. ٹھیک ہے تو اور بچے نا بیٹا نام بتائیں بیٹا. محمد آزادار حسین. لکھیں جی بیٹے کا نام بزرگاں جدہ لکھنا ہونا. کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں. اچھا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد. اچھا بزرگان کے لیے سوال ہے جی امام زمانہ سرکار سے کون سی زیارت روایت کی گئی ہے؟ ملک صاحب دو جی تو سے لے رکھتے ہو پہلے ملک صاحب دو جی. نہیں جواب دیئے اور بھی کر سکتے ہیں. کتنے سوال رہے ہیں جی؟ 2 سوال رہے ہیں جی. یہ اکثر میں جہاں پہ غلطی دیکھتا ہوں ہم کوشش نہیں کرتے. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور آج سے جی تہیہ کر لیں کہ جب ہمارے وقت کے امام ہیں, جیسے میں اس کے بعد بھی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے وقت کے امام ہیں تو ان وقت کے امام کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سوال کے بعد بتاتا ہوں کیا امام زمانہ سرکار کے القابات میں سے خصوصاً ایک لقب ہے القائم. تو جب یہ ہم سنیں تو کیا اس کی تعظیم کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ جی ہاں علی عباس لکھیں جی. اچھا اب یہاں دیکھیں سوال کا جواب دیتے ہوئے سب نے کہا جی ہاں. کھڑا کون کون ہوتا ہے؟ بتائیں کھڑا کون کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. کوشش کرنی چاہیے تعظیماً بلکہ واجباً جب قائم کا لفظ آئے تو کھڑے ہو. جیسے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس صلوات پڑھے مولا کی ذات پہ میں جناب عباس علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور کسی نے آزمانے کے لیے ایک ہی محفل میں یعنی کئی بار نام لیا تو ہر بار مولا کھڑے ہوئے. تو مولا سے پوچھا کیا مولا آپ کیوں بار بار کھڑے ہوتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ عباس کی وفا ہے کہ جو مجھے کھڑا کر دیتی ہے. وفا میں کھڑا ہوتے ہیں ہم جو اس وقت کے امام کے ہمارے جو غائب امام کیا ہم اپنی وفا نہیں دکھا سکتے؟ صرف ایک لمحے کے لیے کھڑے ہی ہونا ہے نا. تو کوشش کریں کہ آج کے بعد جب بھی مولا کا یہ نام لقب سنیں تو کھڑا ہو جایا کریں. آخری سوال جی اور آخری سوال کے بعد پھر نتیجے کا بیان, اس کے بعد انشاءاللہ باقی اعمال کی طرف ہم چلیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ امام زمانہ سرکار کی شہادت کے بعد ان کا غسل و کفن کون سی شخصیت دے گی, انجام دے گی؟ مجالس میں اکثر ہی سنتے ہیں. ہاں جی آسان ہے بالکل. جی بیٹا نہیں امام زمانہ کی آپ لے چکے.
بہت آسان ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا اور سوال نہیں تو. امام زمانہ سرکار کی شہادت کے بعد ان کو غسل و کفن کون دے گا؟ ٹھیک ہے, شاباش. نام بتائیں. علی شیر تم جائی جائی پھیرے ہیں. آؤ چاکلیٹ لیں. نام بتائیں اپنا. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سیدھا نام کا سیدھا نام دسی اپنا. ماشاء اللہ جی. ایک چہری اچھا ہو گئے. ترتیب مطابق سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ, غم دور فرمائے انشاءاللہ. نتیجہ مسابقہ شابانیہ کے حوالے سے ہوا ہے مسابقہ. اس میں 5 ٹیموں نے حصہ لیا ہے, جن میں سے بالترتیب کچھ نام اس طرح سے ہیں: بقیت اللہ, صیب الزمان, حجت اللہ, ابا صالح اور آخر الزمان. یہ 5 ٹیمیں تھیں ہمارے پاس, جن کے 3 نفرات شرکت کنندگان تھے. یہ مسابقے میں شرکت کرنے والے تھے. اب میں نتیجہ دینے کے بعد ساتھ ہی پھر انعامات کا سلسلہ ہے. جو فرسٹ ہوگا ان کو فرسٹ انعام دیا جائے گا, جو سیکنڈ ہوگا اسے سیکنڈ انعام دیا جائے گا, اور جو تھرڈ ہوگا ان کو تھرڈ انعام دیا جائے گا, اور فورتھ اور ففتھ کو برابر ایک جیسا ایکول انعام دیا جائے گا. اب میں نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان 5 ٹیموں میں سے جو پہلے نمبر پہ آئی ہے, میں جیسے نام لوں تو کوشش کیجئے گا کہ سلوات ضرور پڑھیے گا. پہلے نمبر پہ جو ٹیم آئی ہے اس نے 190 میں سے ٹوٹل, یعنی مارکس جو تینوں کے تھے. خاموش رہیں جی, خاموش رہیں, تھوڑی دیر خاموش رہیں. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے نا. پہلے تو سارے بچے کیوں آگے آ گئے ہیں؟ اپنی اپنی جگہ پہ جائیں, اپنی اپنی جگہ پہ جائیں, اپنی اپنی جگہ پہ جائیں. پیچھے ہو جائیں, ادھر پیچھے ہو جاؤ یار. شاباش. 190 ٹوٹل نمبرات تھے جو سوال پوچھے گئے ہیں. تو ان میں سے پہلی پوزیشن لینے والی ٹیم 170 نمبر لے کے پہلی پوزیشن پہ آئی ہے, اور اس ٹیم کا نام ہے بقیت اللہ. اللہم صلی علی محمد. ٹیم جو آئی ہے 190 میں سے, اس ٹیم کا نام ہے جی صیب الزمان. تیسرے نمبر پہ جو ٹیم آئی ہے اس نے 190 میں سے 125 نمبر لے کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, اور وہ ٹیم ہے ابا صالح. اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے. سب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیم آپ نے چھوٹی بنائی ہے, یہ چھوٹے بچے ہیں, ان میں کوئی نہیں ہے بڑا جو ان کے ساتھ مشورہ کرتا, اور ان کی تیاری اچھی نہیں ہے. انہوں نے جو چوتھی نمبر پہ آئے ہیں ٹیم, اس میں انہوں نے یہ ہے کہ جو ٹیم دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آنے والی تھی اس نے بھی چوتھی پوزیشن ہی حاصل کی ہے 190 میں سے, اور آخر الزمان نے بھی 190 میں سے 100 نمبر لیے ہیں. سلوات پڑھیں محمد. اب انعامات کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے جو دوست ہیں
ان کو دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے جناب ازادار صاحب کو کہ وہ آئیں اور پہلی پوزیشن والے جو برادران ہیں ان کو انعام دیں، اور سید سلمان آپ بھی ساتھ کھڑے ہوئے، یہ ریلیں سیٹ پہ کر دیں. ہاں جی، قرآن پاک اور ساتھ تاکہ بات زامن شاہ جی آپ بھی کھڑے ہو جائیں. ایک ہی قرآن پاک اور ایک تاکہ بات تین دن. ہم نے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے جو دوستان ہیں ان کے لیے ترجمے والا فرمان علی صاحب کا قرآن پاک اور ایک تاکیبات نماز رکھی ہے جو پہلی پوزیشن والے ہیں. پہلی پوزیشن والے بقیت اللہ والے آئیں برادران اور اپنا اپنا انعام حاصل کریں. جی سید آجان حیدر، سید سلمان حیدر. چلیں جی، ماشاء اللہ، صلوات پر محمد و آل محمد. شکریہ جی. آپ برادران بیٹھ جائیں. ملک نصر اللہ صاحب، دبی ملک صاحب، قدیر صاحب، ملک صاحب، یاسر صاحب آ جائیں. نجد بلاغا اور تاکہ بات دیکھ تین دن دے دیں. ہاں جی، دوسری پوزیشن والے آ جائیں جی. یہ ذرا دیکھ کے آئیے گا، تار کو دیکھ کے آئیے گا. آ جائیں سید نہال، سید شناور، یقین علی آ جائیں جی. شناور آپ ملک صاحب سے لیں. چلیں جی، سلامت رہیں جی. درود پڑھیں جی محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. شکریہ جی، شکریہ. ملک صاحب جی، طاہر صاحب آپ آ جائیں، زین صاحب آپ آ جائیں، محسن صاحب چلے آپ آ جائیں جی. آ جاؤ طاہر صاحب، آئے نا. جی تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے میں ہادی میسم تفسیر آ جائیں جی. شاباش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جی. صلوات پڑھیں جی ایک دفعہ دوبارہ. اللہم صلی علی. اب سید قاسم شاہ صاحب سے التماس ہے، عمار شاہ صاحب اور علی شاہ صاحب سے کہ تینوں بھائی دیں چوتھی کے لیے. حجت اللہ والے آ جائیں جی. نہیں ایک دفعہ دینا، تین تین کر کے تین تین دے دیں صرف یہی تاکہ بات تینوں کھڑے ہو جائیں. آ جائیں آ جائیں جی، آ جائیں آ جائیں. مصطفیٰ علی آ جائیں. آسن شاہ جی ایک آپ آ جائیں. پھر آ جائیں. شاباش. ایک منٹ ترتیب سے کھڑے ہو نا، ترتیب سے کھڑے. ہاں جی چلیں جی. پکڑ لیں جی، پکڑ لیں، پکڑ لیں، بکس پکڑ لیں. ماشاء اللہ. درود پڑھیں جی بلندر صلوات. صلی علی محمد. چلیں جی. آپ پانچ. اچھا رزاق صاحب آ جائیں، آ جائیں. آپ بھی سمیر آ جائیں. تیسری علی آ جائے. آ جاؤ جی. علی آ جائیں جی. آ جاؤ. تیسری آخر زما والے آ جائیں جی. آخر زما والے آ جائیں جی.
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रख दे अंदर रख दे फिर उसके बाद यार टॉफियाँ ले लेंगे थोड़ियाँ नहीं। अभी इधर अच्छा जी, अब इख्तितामी तौर पे आखिरी पैगाम दुरूद शरीफ पढ़ें। तमाम दोस्तान को जो इनामात ले चुके हैं उनको खुदावंद मुताल जी नसीब फरमाए और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करनी है कि जाके घर रख नहीं देनी बल्कि पढ़नी है। और इसी तरह बाकी दोस्तान जो शरीक नहीं हो सके आइंदा साल इंशाल्लाह इसी मुसाबके में कोशिश करें कि हिस्सा लें और हिस्सा लेके इससे और अच्छे इनामात आप अपने नसीब में बनाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मस्जिद के साथ, इमाम बारगाह के साथ रिलेटेड रखें। अपने बच्चों को कोशिश करें कि मस्जिद में जहाँ पे हम तालीम बच्चों की और बच्चियों की ख़ास तौर पे चल रही है तालीम कुरान पाक के हवाले से, हिफ्ज़ के हवाले से और दूसरी मसलन इखलाकियात के हवाले से, फ़िकी मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ़ क्लासें हो रही हैं। बस आखिरी एक रिपोर्ट दे के मैं इख्तितामी कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है कि यही मुसाबका जो अभी इधर हुआ है, ये मुसाबका अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर बच्चियों में भी बरगुज़ार हुआ है और उनमें भी ऐसे भी कहता भी हूँ और फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम उन तक मेरा ये पैगाम ये गुजार हो अपनी बच्चियों को मस्जिद की तरफ और इस दरस की तरफ जो जामिया हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम से आपके इस घर में एक अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत के तौर पे चल रहा है, इसमें अपने बच्चे और बच्चियों को मुस्तफ़ीज़ कराएं ताकि वो तालीमी दीनी तालीम से दीनी तालीम का जेवर पहन सकें। दूसरे नंबर पे अर्ज़ ये करनी है कि आखिर पे हम सब मिलके दुआ इमाम ज़मा सरकार पढ़ेंगे, लेकिन दुआ इमाम ज़मा सरकार पढ़ने के इससे पहले अर्ज़ करूं कि उसके बाद फ़ौरन तजदीद वज़ू जिस बिरादर ने करना है वो करके 2 रकत इमाम ज़माना सरकार पढ़ेगा, उसका मखसूस जो मैंने तरीक़ाकार बताया है उसके मुताबिक। उसके बाद 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, उसके बाद ज़ियारत 2-2 रकत शब की मखसूस